بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لقمان اور ایک غافل آدمی۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بے انتہا دانش مند تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب رات ایک پہر بیت گئی تو آپ اپنے آقا کے پاس آئے اور جگا کر کہا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ اس کے مالک آقا نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حکیم لقمان اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو وہ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور ان کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی اٹھ جائیے اور باقی وقت میں اپنے رب کی نعمتیں طلب کر لیجئے اور آخرت کے لیے خود سامان تیار کر لیجئے، کیونکہ تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان بھی۔ حکیم لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، اے میرے آقا اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں، ویرانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے پھر جواب دیا، اے غلام مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جو یعنی 10 کلو جو دیے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حکیم لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے کر اس کے بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور اس زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ باجرہ اگ گیا تو حکیم لقمان اور اس کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان میں نے تو تجھے زمین میں جو بونے کے لیے دیے تھے تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور اس میں سے جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو اس سے جو کیسے نکلے گا؟ اس پر حکیم لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا جب آپ غافلوں کی طرح سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیسے بخشش طلب کریں گے؟ اسی طرح آج کل یہ بات ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ تو نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ یہ بہت برا فعل ہے کہ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کریں اور دوسری طرف کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ یقیناً ایک گنہگار اور ایک پرہیزگار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان مردود یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ گناہ کیا تو کیا ہوا، توبہ کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے، لیکن یاد رکھیں جو ہم اس دنیا میں اعمال کر رہے ہیں ہم کو کل قبر میں اس کا حساب دینا ہے اور روز محشر ہمارے انہی اعمال کی بنا پر ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔